آف اسپنر ہیں، ان کو زور نہیں لگانا پڑتا، ان کو صرف ٹرکس سے اور ان کی اپنی ویرائٹی سے وہ وکٹ لیتے ہیں. اس وقت بھی اگر اچھی وکٹس ان کی جو سوٹ کرتی ہیں ان وکٹس کے اوپر تو شاید جی بہت زیادہ ٹائم لے رہا تھا سعید اجمل کو، بڑے آرام سے اس وکٹ کا پرابلم اور تھا، اس وکٹ میں بال سکٹ نہیں کرتی. دیکھیں پڑتی ہے تو بال جس طرح انڈیا اور آسٹریلیا کے خلاف آپ ٹیسٹ میچ دیکھیں، وہ اسپنر کی بال پڑتی ہے تو تیزی سے نکلتی ہے، لو رہتی ہے، بریک ہوتی ہے، تیزی سے نکلتی ہے اور بہت کم ٹائم ملتا ہے بیٹسمین کو ایڈجسٹ ہونے میں، اور بیٹسمین اس کم ٹائم کی وجہ سے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو جائے. یہاں جو وکٹ ساؤتھ افریقہ میں ملی ہیں جس میں خاص کر ون ڈے کھیلا گیا ہے، ماسوائے کیپ ٹاؤن کی جو وکٹ تھی جس میں آپ سعید اجمل نے 10 وکٹیں ملی ہیں، ٹیسٹ میچ کی بات کر رہا ہوں. باقی جو وکٹس ہیں اس میں سعید اجمل کا آپ دیکھیں کہ سعید اجمل بلکہ زیادہ تر اسپنر کا بال جب اٹھتا ہے باؤنس ہو کے اٹھتا ہے تو وہ ٹائم ملتا ہے بیٹسمین کو کھیلنے کا، رکتا ہے، اوپر آتا ہے، تھوڑا سا اوپر آتا ہے، نارمل ہائٹ سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے. وہ تھوڑا سا اوپر آنے کی وجہ سے جو بیٹسمین ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ ملتا ہے کھیلنے کا، اور اس وجہ سے وہ اپنی وکٹ گواتا نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے عبد الرحمان کو ہم لے کے گئے لیکن ان کو ہم نے استعمال نہیں کیا. وہی بات ہے کہ شاید افریدی کو ہم ایز اے بالر ایز اے آل راؤنڈر یوز کر رہے تھے، شعیب ملک بھی آپ کے ساتھ ایز اے آل راؤنڈر تھا. مجھے ایک تو اس ٹیم کی مطلب ایک سلیکشن کے اوپر سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان ایک لفظ یوز کرتے تھے رلو کٹے، کہ مطلب ہم نے بس آل راؤنڈر اسپیشلسٹ کی طرف ہم نہیں گئے، نہ ہم نے اسپیشلسٹ بیٹسمین کھلایا نہ ہم نے اسپیشلسٹ پالا. ہم نے کہا جی یہ دونوں کر لیتا ہے، محمد حفیظ بھی دونوں کر لیتا ہے. آپ بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ نے سائیڈ میچ کھیلا ہے ون ڈے، جو سائیڈ میچ ہے پرائر ٹو دی ون ڈے سیریز جو آپ کو ایک ہی ٹریننگ میچ ملا تھا، اس میں عبد الرحمان کو کھلایا گیا، اس کی میچ وننگ پرفارمنس ہے اور بیٹ کے ساتھ بھی بالنگ بھی اچھی کی ہے اور بیٹ کے ساتھ پاکستان کو میچ جتوایا ہے. اب ایسی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ہی شوڈ ہیو بین ان دا ٹیم، ایٹ لیسٹ شوڈ ہیو پلیڈ ایٹ لیسٹ کپل آف میچز، تو وہ کھیلنا چاہیے تھی ضرور. اب مجھے نہیں پتا عمر اکمل کو عبد الرحمان کو کوئی چانس نہیں دیا، کہیں بھی نہیں کھلایا، بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن اس کا جواب وہی ہے کہ ٹور سلیکشن کمیٹی. اب دیکھیں وہاب ریاض کو جب کھلایا پہلے میں 4 اوور کی ان کو، اور پہلے اوور میں پہلے ون ڈے ان کو کھلایا 10 میں 93 رنز دیے، کسی بھی فاسٹ بالر کسی بھی بالر کے سب سے ہائی اسکور. ریکارڈ تو ہم نے بڑے بنا لیے، شاید افریدی کا بھی سب سے زیادہ 0 پہ آؤٹ ہونے کا ریکارڈ ہم نے بنا دیا. ریکارڈ بنانے میں بڑے تیز ہے. تو وہاں پر عبد الرحمان کو کیوں نہیں یہ ٹرائی کر رہے تھے کہ چلو یار ٹھیک ہے ہمارے پاس فاسٹ بالر تو 2 موجود ہیں، اوکے اب وہاب ریاض ہے نہیں افیکٹو ہو رہا، چلو ٹیم کی آپ کی سلیکشن اچھی ہوتی، عبد الرحمان آپ کی کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں ہوتے، وکٹ اگر آپ کے جو کوچز ہیں، آپ کے دوسرے مینیجرز ہیں، آپ کے سینئر پلیئر ہیں، ان کو اگر صحیح ریڈ کر لیتے کیپ ٹاؤن کی وکٹ کو، تو وہاں انسٹیڈ آف فاسٹ بالر اگر عبد الرحمان وہاں پہ ہوتا تو پاکستان نے وہ ٹیسٹ میچ جیت جانا تھا. یہ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، کہیں بھی پوچھ لیں، کسی سے بات کر لیں. وہ سعید اجمل جہاں 10 وکٹیں لے سکتا ہے، میرا خیال ہے سعید اجمل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ عبد الرحمان تنگ کر سکتا تھا بیٹسمین کو، لیکن وہ سلیکشن نہ ہوئی. پھر ون ڈے میں آپ آلموسٹ وہی ٹیم لے کے پھر گھومتے رہے. یہ اب آپ کے پاس اگر آپشن ہے عمر اکمل کی، آپشن عبد الرحمان کی، ان دونوں کو ضرور ٹیم چانس تو لینا چاہیے ضرور. اچھا شاہ جی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، میرے ویورز بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان سینئر پلیئرز کو مطلب ریسٹ کرانا چاہیے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ٹورنامنٹ آ رہا ہے ICC چیمپئن ٹرافی کا، جو کہ اپنی نوعیت کی لاسٹ ہے، اس کے بعد چیمپئن ٹرافی نہیں ہوگی. اور پاکستان سے پہلے چیمپئن ٹرافی 2009 میں سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ سے ہارا تھا، شاید آپ کو بھی یہ یاد ہی ہوگا. لیکن مطلب وہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو کیچ کی وجہ سے ہارا تھا. یونس خان نے کیچ چھوڑا تھا. مجھے بتائیں کہ اگر اب آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں، آنیسٹلی بتائیں کہ آپ ان کو گھر بھیج دیں اور نئے لڑکوں کو لا کے چیمپئن ٹرافی کھلا دیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، کبھی بھی کوئی چینجز ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ساری ٹیم کو، اب میں کہتا ہوں کہ 11 میں سے 9 کے آپ کے 30 سے اوپر ہیں تو 9 کو آپ نہیں نکال سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ 3 کو تو نکال سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ سٹارٹ جو آپ لے سکتے ہیں، جو ورلڈ کپ میں ٹیم بنانے کے لیے، جو آپ کو ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہونا ہے اس کے لیے ایک ٹیم بنانے کے لیے کچھ سٹارٹ تو آپ لیں. ایسے پلیئر میں نہیں سمجھتا کہ اب ہو سکتا ہے یونس خان جا کے ایک آدھ اننگ جا کے انگلینڈ میں اچھی کھیل لیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب یونس خان کی کوئی جگہ ٹیم میں. ان کو خود، وہ آنےسٹ کرکٹر ہیں، ان کو خود ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے آج کل میں. اگر وہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کم از کم ون ڈے سے ریٹائر ہو جائیں، ٹیسٹ میں کھیلیں، وہ ون ڈے سے ریٹائرمنٹ لے لیں. اسی طرح شاہد افریدی اگر آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ وہ سپارک ان میں نہیں رہا جس سپارک کی وجہ سے، وہ سمجھتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں سمجھنا چاہیے. شاہ جی وہ سمجھائے کون، وہ تو سمجھتے ہیں کہ 3-4 چھکے لگانے سے یا ایک اننگ اچھی کھیلنے سے، 50 اننگوں میں سے ایک اننگ آپ اچھی کھیل لیں، اس میں آپ کہیں کہ جی میں ٹیم میں اگلے وہی 5 سال دوبارہ رہوں گا، تو وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے ینگسٹر پہ، وہ ملک پہ زیادتی ہے.
اگر آپ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, آپ نے پوری سیریز میں ایک وکٹ نہیں لی, تو میرا خیال ہے یہ سوچنے کا ٹائم ہے. اگر پلیئر نہیں سوچتا تو پھر سلیکٹر کو اپنا پاورز استعمال کرنی چاہیے. سلیکٹر کو ملک کا دیکھنا چاہیے, نہ کہ لابیز کا اور نہ کہ پلیئر کا دیکھنا چاہیے کہ اس کو سلیکٹ نہ کیا تو وہ کیا کہے گا اور اس کو سلیکٹ نہ کیا تو یہ کیا کہے گا. اس طرح ٹیمیں سلیکٹ نہیں ہوتی. ملک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کرکٹ گیم سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کا سوچیں آپ. اور ملک کی جو آگے آئندہ آنے والے آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح کا بیسٹ کمبینیشن ابھی سے تیار کرنا شروع کریں گے تو بن جائے گا. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو ہم شاید چیمپئنز ٹرافی میں پرفارم نہ کر سکیں. جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ جی ایک باتیں آ رہی ہیں فیض اور مصباح کی کہ جی آپس میں ان کی کوئی پرابلم ہوا ہے, یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیسیژن نہ ہو سکا کہ اب ون ڈے میں مصباح نے رہنا ہے یا نہیں رہنا, یا تو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے کہ آپ مصباح کو آپ کا ایک پلیئر ہے, دیکھیں آپ کا ایک پلیئر ہے جس نے پرفارم کیا, بندہ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرنا چاہیے. مطلب ہے مجھے نہیں اچھا لگتا, آپ کسی کی شکل یا کسی اور کو نہیں لگتی تو وہ علیحدہ بات ہے. فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرنی چاہیے. آپ کے 5 ون ڈے میں سب سے زیادہ سکور کس نے کیا؟ میچ وننگز کس نے؟ میچ 2 اننگ کھیلی اچھی تو 2 میچ جتائے, اس نے نہیں جتائے. تو وہ اگر سب سے اچھی پرفارمنس بیٹنگ میں آپ دیکھیں تو وہ مصباح کی ہے. آپ کس طرح باہر نکال سکتے ہیں؟ اور ظاہر وہ رہے گا تو وہ کپتان رہے گا. میرا سب سے سینسیبل کرکٹر آپ کی ٹیم میں تو وہ مصباح ہے. دیکھیے شاہ جی, اب ایک چیز سامنے یہ دیکھی جائے کہ اگر کپتان کے ساتھ سپورٹ کرنے والی کوئی نہ ہو, کپتان کو یہ بھی پتا ہو کہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے, تو کپتان بھی تو آخر آپ دیکھ لیں 2 میچز میں ایسے ہی ہوا ہے کہ مصباح آخر تک اکیلا ہی کھڑا رہا ہے. کسی پلیئر نے اس کے ساتھ وہ سپورٹ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. اے بی ڈیویلیئرز کو اب دیکھیں, کل اس کا کیچ جو چھوٹا اس کے بعد فنش کیا, ناٹ آؤٹ کیا. تو ایز اے کیپٹنسی کیا آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینسو ہے تھوڑے سے, اگر اٹیکنگ اسٹریٹجی ہوتی تو شاید ہم پاکستان کے پاس بالنگ اتنی مضبوط ہوتی کہ پاکستان آؤٹ. دیکھیں جب آپ ایک سائڈ پہ ایک اینڈ پہ آپ کھیل رہے ہو, دوسری اینڈ سے وکٹیں گر رہی ہوں, تو آپ تیز تو کبھی بھی نہیں کھیل سکو گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وکٹ گر گئی تو میچ ختم ہو جائے گا. آپ آخر تک چانس لیتے ہو, تھوڑا سلو کھیل کے آپ چانس لیتے ہو کہ شاید کوئی دوسرے اینڈ سے کوئی اٹیکنگ کرکٹ کھیلے اور جو سکور ہمیں چاہیے اس یا جتنی ریشو سے ہمیں سکور چاہیے, جتنے رن ریٹ سے چاہیے, وہ اتنا سکور ساتھ ہوتا رہے. اچھا شاہ جی, چلیں ابھی ٹائم بھی میرے پاس کم رہ گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک بات کیا ہوا کرتی تھی کہ انکوائری کمیٹی آ گئی جی, اس کا ٹور کی رپورٹ چیئرمین مانگ لیتا ہے, چیک کر لیتا ہے. کچھ ایسا ہوگا ابھی, کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا کہ یار یہ سیریز جو ہے ہم کیوں ہارے, ہماری کہاں کہاں کوتاہی ہوئی, کہاں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کچھ ایسا ہوگا یا بس ہو گیا اوکے ویل پلیڈ, بڑا اچھا آپ نے کھیلا, بس چلو جی؟ لیکن زیادہ تر تو آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میں جب سے جرنلزم میں آیا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی انکوائری پہ اس طرح کہ آپ سیریز آ رہے ہیں پھر انکوائری کا اس طرح ریزلٹ کر کے وہ ایکشن لیں. اگر آپ نے کبھی لیا بھی ہے ایکشن, کیا بھی ہے, کوئی پلیئروں کو آپ نے نکالا بھی ہے, تو شاید 3 مہینے سے زیادہ نہیں نکالا. پبلک پریشر میں, لوگوں کے کہنے پہ, سفارشوں سے وہ پلیئر دوبارہ ٹیم میں آئے. یہ کوئی انکوائری کرنے کی ضرورت میرا خیال نہیں ہے, ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ ڈیسیژن ایسے لیں, لانگ ٹرم ڈیسیژن جو افیکٹو ہو, آپ کا 1 سال بعد آپ کے کوئی پلیئر بنے, آپ کا مطلب ہے کوئی آپ کا کمبینیشن دوبارہ نظر آئے کہ ینگسٹر آ رہے ہیں, اب ٹیم جو ہے نئے سرے سے بن رہی ہے اور ٹیم بن گئی ہے. یہ جا کے اس طرح کا آپ کو ایک وہ چاہیے, آپ کو نظریہ چاہیے, اور اس طرح کا آپ کا جو مطلب سلیکٹر وہ اس کو استعمال کریں, اپنے جو سارے ایکسپیرینس ہے, اپنا ساری انرجی ہے, کرکٹ بورڈ کے اور افیشل استعمال کریں. پاکستان کی اور کرکٹ کی بیٹرمنٹ میں, پاکستان کی کرکٹ کی بیٹرمنٹ میں وہ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, چاہے کڑوے کیوں نہ ہو, بٹر ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ لینے چاہیے. بہت بہت شکریہ عبد المیشا صاحب کا, تھینک یو سو ویری مچ. ویورز آپ نے بھی, آپ کے ٹائم کا بھی شکریہ. یہاں پر جو بات ہم نے کی, ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تنقید ہم نے کی, تنقید برائے اصلاح ہے, تنقید برائے تنقید نہیں ہے. اگر ہم نے شاہد افریدی کی بات کی تو شاہد افریدی کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ اب وہ ان کی ضرورت پاکستان ٹیم کو نہیں ہے. کسی ینگ لیگس کو, کسی ینگسٹر کو آنا چاہیے, اور جتنے چانس شاہد افریدی کو ابھی ہم نے دیے ہیں اتنے چانس اگر ہم کسی ینگسٹر کو دیں گے کہ یار تمہیں 5-10 میچ کھیلنے ہیں, تم نے پرفارم نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں, تو اپنے آپ کو پروف کرو, تو میرے خیال میں ایک اچھا پلیئر ہمیں مل سکتا ہے. اسی طریقے سے یونس خان کو بھی اب چاہیے کہ اب خود ہی ون ڈے ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے کے اعلان کرے, اور اسی طریقے سے اور جو ہمارے پاس سینئر پلیئرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ینگسٹرز کو خود موقع دیں تاکہ پاکستان کی ٹیم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سامنے آئے, کیونکہ آگے آنے والے وقت بہت زیادہ کروشل بھی ہے, اور یہ واحد گیم ہے جس کے اوپر پاکستان کی پورے عوام کی نظریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایاز اکبر یوسف زی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.